أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ تنگ دست ہے اور ہم مالدار ہیں، ان قریب ہم لکھ رکھیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اور ہم کہیں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس لیے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یہ کہ اللہ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کے آئے کہ جس کو آگ کھا لے۔ تو کہ تمہارے پاس رسول آئے مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کر اور وہ چیز لے کر کہ جو تم نے کہی ہے، پس تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے جو کہ واضح دلائل لے کے آئے اور صحیفے لے کے آئے اور روشن کتاب لے کے آئے۔ محترم احباب، جس وقت سورہ آل عمران کا ہم نے آغاز کیا تھا تو سورہ آل عمران کے حوالہ سے جو پہلا درس تھا اس میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورت کی ابتدا سے آیت نمبر 101 تک ہے، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے 102 سے آیت نمبر 184 تک ہے۔
آج کے درس میں ہم نے جو آیات تلاوت کی ہیں تو یہ بھی 184 تک جا رہی ہیں، لیکن سورت کی کل آیات تو 200 ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 101 تک ہوا، دوسرا آیت نمبر 184 تک ہوا۔ اس کے بعد جو 16 آیات مبارکہ ہیں تو وہ ان پہلے دونوں حصوں سے متعلق ہیں۔ پہلے حصے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مرکزی مضامین ہیں، توحید اور رسالت، اور دوسرے حصے میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مرکزی مضامین ہیں، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آگے جو 16 آیات اس کے بعد آ رہی ہیں، ان آیات میں ان چاروں مضامین سے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں ذکر ہوئی ہیں، تو گویا کہ ان میں ان چاروں مضامین کا اعادہ ہو رہا ہے۔ میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ سورۃ البقرہ کے بھی 2 حصے تھے، جیسا کہ ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور سورۃ البقرہ کے جو 2 حصے ہیں ان کے اندر بھی یہی مضامین تھے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے حصہ میں بھی توحید اور رسالت یہ 2 مرکزی مضمون تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، اور سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے میں بھی قتال اور انفاق یہی 2 مرکزی مضامین تھے جو سورہ آل عمران میں بھی ہیں۔ ایک اور چیز میں نے یہ عرض کی تھی کہ اگرچہ سورۃ البقرہ اس کے بھی 2 حصے اور اس کے اندر یہی 4 مضامین ہیں، جو سورہ آل عمران کے 2 حصوں کے اندر 4 مضامین ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر وہ چاروں مضامین اور ان کے دلائل وغیرہ بیان ہوئے ہیں، لیکن ان مضامین کے اوپر شبہات کے جوابات ذکر نہیں ہوئے۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ اضافہ ہے کہ یہ چاروں مضامین بھی ذکر ہوئے ہیں اور ان چاروں مضامین کے متعلق شبہات کے جوابات بھی آ رہے ہیں۔ مسئلہ توحید کے حوالہ سے 7 شبہات کے جوابات سورت کے پہلے حصے میں گزر چکے ہیں۔ مسئلہ رسالت کے حوالہ سے بھی 2 شبہات کے جوابات وہ پہلے حصے میں گزر چکے ہیں۔ مسئلہ قتال کے حوالہ سے ایک شبہ کا جواب بھی گزشتہ آیات میں دوسرے حصے میں گزر چکا ہے۔ آج کے درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت مبارکہ میں انفاق کے مسئلہ پر ایک شبہ کا جواب ہے۔ میں نے تب بھی عرض کیا تھا اور اب بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ انفاق کے حوالہ سے جو شبہ ہے تو اس کو شبہ کی نسبت ان یہود کی، کفار کی بکواس کہنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ شبہ سے آگے بڑھ کر ان کی ایک بکواس ہے، جس کا اس آیت مبارکہ میں جواب دیا گیا ہے۔ بکواس انہوں نے یہ کی کہ اللہ تنگ دست ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، یہ یہودیوں نے بکواس کی۔ اس بکواس کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے انفاق کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی
اور قرآن حکیم کے بہت سارے دیگر مقامات میں بھی انفاق کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے بعض اوقات قرض کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ مثلا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے گا اچھا قرض۔ یہ جو لفظ اللہ رب العزت نے قرض کا استعمال فرمایا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے وہ میں ابھی انشاءاللہ واضح کرتا ہوں، لیکن اس لفظ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ بکواس کی کہ دیکھو جی اللہ غریب ہو گیا ہے، اللہ کو قرض مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، ہم مالدار ہیں، ہم سے قرض مانگا جا رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو بکواس کی تو اس کی بنیاد اس قسم کی آیات تھیں کہ جن میں قرض کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے انفاق کو۔ حالانکہ وہ جو قرض کے ساتھ تعبیر ہے اس کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت کوئی تنگ دست ہو گئے ہیں یا اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی ہو گئی ہے اور اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، ایسا کوئی مفہوم اس کا نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں غریبوں پہ خرچ کرنا ہے یا جہاد پہ خرچ کرنا ہے۔ قرض کے ساتھ تعبیر کیوں کی گئی؟ وہ اس لیے کہ کسی نے کوئی قرض کسی دوسرے کو دیا ہو تو وہ یقیناً واپس ملنا ہوتا ہے، واپس لینا ہوتا ہے۔ ویسے اللہ رب العزت کے انسانیت کے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اللہ رب العزت ان احسانات کی وجہ سے اگر ہم سے ہمارا سارا مال بھی طلب کر لیں اور اس کے واپس کرنے کا یا اس کے اوپر کوئی مزید اجر دینے کا بھی کوئی وعدہ نہ کریں تو پھر بھی ہمارے ذمہ لازم ہو جائے کہ ہم ضرور دیں۔ اللہ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر اور اللہ طلب کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن اللہ رب العزت انسانیت کو مشکل میں نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے غریبوں وغیرہ کے لیے اہل ایمان سے طلب کیا اور ساتھ ان کو تسلی کے لیے قرض کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جو تم نے دینا ہے نا یہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے قرض دے رہے ہو، کہ قرض جس طرح واپس مل جاتا ہے، تو یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ لفظ بولا گیا، یہ انفاق کرنے والوں کی تسلی کے لیے یہ لفظ بولا گیا کہ یہ تو ایک قرض ہے اور اس قرض کو اللہ واپس کریں گے اور کئی گنا بڑھا کے واپس کریں گے۔ اللہ اصل معاملہ تو یہ تھا اور یہ خوبصورت تعبیر تھی، لیکن ان بدبختوں نے اس کے اوپر بکواس کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ نے سن لی ان کی بات کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تنگ دست ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ رکھیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، ہم اعمال نامے تیار کر رہے ہیں، ان کی ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ اپنی یہ بکواسات کر کے کیا بچ جائیں گے؟ نہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ان کے آباء کا ایک غلط طرز اور ایک انتہائی گھنونی حرکت بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج یہ بدبخت اگر اس طرح کی بکواسات کر رہے ہیں نا کہ اللہ تنگ دست ہو گیا ہے، ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، تو یہ انہی کی اولاد نا کہ جنہوں نے نبیوں کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ نے ان کے آباء کا نبیوں کو قتل کرنا بھی لکھا ہوا ہے، ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور یہ آج اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی وجہ سے یہ اس طرح کے بکواسات کر رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح ان کے آباء کا وہ جرم لکھا ہوا ہے،
اسی طرح ان کا جرم بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور قیامت والے دن نقول ذوقوا عذاب الحریق، ہم کہیں گے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو، تم بھی جنہوں نے یہ بکواس کی ہے، تمہارے آبا بھی کہ جنہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اللہ اللہ، یہ جو جلنے کا عذاب ہے تو ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ یہ کوئی اللہ کی طرف سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ظلم نہیں ہے، تم نے خود کرتوت ہی ایسے کیے ہیں کہ اب تمہارے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ظلام کا لفظ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اگر صرف ایک لغوی معنی دیکھیں نا مبالغے کے صیغے کا، تو لغوی معنی تو بنتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ تو پھر لغوی معنی کے لحاظ سے صرف اگر ہم ترجمہ کریں نا تو ترجمہ یوں بنے گا کہ اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر، اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ لیکن یہ ترجمہ اگر کریں گے تو اس سے تو پھر یہ ہوگا کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا تو نہیں ہے، تھوڑا بہت کر لیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ ترجمہ تو بڑا غلط ہو جائے گا، اور صرف لفظوں کو اگر دیکھا جائے، اگر عربی محاورے وغیرہ کا لحاظ نہ کیا جائے تو صرف لفظوں کو دیکھ کر تو ترجمہ کرنے والا یہی ترجمہ کرے گا کہ اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ظلام جو ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ لیسا کا معنی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، لغوی معنی کے لحاظ سے تو یہی ترجمہ بنے گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایسے بندے کو ترجمہ کرنا چاہیے جو عربوں کے محاورے سے بھی آشنا ہو۔ تو کبھی یہ ظلام کا لفظ جب اس کے ساتھ لیسا نفی کے لیے آئے تو کبھی یہ یہاں پر ہوتی ہے مبالغہ کے اندر نفی، اور کبھی نفی میں مبالغہ ہوتا ہے، اور عربوں کے اندر یہ جو محاورہ ہے یہاں پر یہ نفی میں مبالغہ ہے۔ بظاہر لفظوں کے لحاظ سے تو یوں ہو رہا ہے کہ مبالغے کی نفی ہو رہی ہے، یہ مبالغہ ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تو اس کی نفی ہوگی کہ وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، بظاہر تو یہ ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہاں پر مبالغے کی نفی نہیں ہے بلکہ نفی میں مبالغہ ہے۔ نفی میں مبالغہ ہے کہ کیا ہے، نفی کیا ہے کہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور مبالغہ کیا کہ بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ جو ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا جائے گا، یہ عربوں کے محاورے کو مد نظر رکھ کے کیا جائے گا۔ اگرچہ صیغہ جو ہے وہ مبالغے کا ہے لیکن مبالغے کی نفی نہیں ہے، نفی میں مبالغہ ہے کہ اللہ بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر۔ اللہ اللہ، میں کئی دفعہ یہ چیز ذکر کیا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے کسی اچھے عالم کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں جی قرآن حکیم کو اتنی مشکل چیز ہے کہ کوئی بندہ اس کو جو ہے وہ خود بالکل اس کو سمجھ سکتا ہی نہیں۔ میں یہ روکنا نہیں چاہتا، کئی لوگ جو ہے نا وہ یہ شدت یہاں پر یہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں جی بالکل خود تے پڑھو ہی نہ نا، نہیں میں یہ نہیں کہتا، آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، خود مطالعہ کریں، لیکن یہ ہے کہ خود مطالعہ ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، کم از کم عقائد کی درستگی ضرور ہو جائے گی خود مطالعہ کر کے بھی۔ جس کو کوئی جید عالم نہیں بھی ملا تو وہ اگر خود بھی مطالعہ کرے گا، تراجم وغیرہ دیکھے گا، تفاسیر دیکھے گا، تو اس کا کم از کم عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا اگر وہ جو ہے وہ اہل حق کے تراجم دیکھے گا۔ لیکن اس کو زیادہ بہتر جو ہے وہ سمجھنے کے لیے وہ کسی جید عالم کا جو ہے وہ ساتھ ملنا وہ بڑا اہم ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ کام لے رہا ہے، اگرچہ میں ایک طالب علم ہوں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا
کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کسی رسول پر یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ ایسی قربانی لے کے آئے کہ جس کو آگ کھا لیتی ہے۔ یہ انہوں نے یہودیوں نے ایک بات کہی۔ اللہ اللہ، اصل میں بہانے بنا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے، کہ جی آپ تو سوختنی قربانی نہیں لے کے آئے، اور ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ سوختنی قربانی جو نبی لائے گا بس اس پر ایمان لانا ہے، دوسرے نبی پر ایمان نہیں لانا۔ تو آپ تو سوختنی قربانی نہیں لائے ہیں، آپ کا تو قربانی کا انداز جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کرنے کا ہے، سوختنی قربانی کا انداز نہیں ہے۔ تو ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ جو سوختنی قربانی لے کے آئے نبی صرف اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو یہ صرف ان کا ایک بہانہ تھا۔ یہودی لٹریچر جو مذہبی لٹریچر ہے، جو تورات اور اس کے علاوہ جو بعض صحیفوں پر مشتمل ہے، اس میں پورے کے اندر تلاش کر لیجئے، کہیں بھی یہ عہد موجود نہیں ہے کہ جو نبی صرف سوختنی قربانی لے کے آئے گا اسی کے اوپر ایمان لانا ہے۔ بڑی تحریفات کے باوجود آج تک بھی اس عہد کو بیچ میں شامل نہیں کر سکے، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم سے یہ عہد لیا گیا تھا، لیکن نہ اس وقت یہ تورات میں عہد موجود تھا یا سابقہ صحیفوں میں یہ عہد موجود تھا، نہ آج موجود ہے۔ یہ صرف ان کی ایک بہانے بازی تھی۔ اللہ اللہ، یہ سوختنی قربانی جس کو آگ کھا لیتی ہے، یہ کئی سارے انبیاء کو یہ قربانی دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قربانی نہیں دی گئی۔ یہ قربانی سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ہی شروع ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا بھی تذکرہ آتا ہے، ملتا ہے کہ ان کے دور میں بھی یہ قربانی ہوئی۔ بہرحال کئی نبیوں کے دور میں یہ قربانی ہوئی ہے جس کو سوختنی قربانی کہا جاتا ہے۔ اس قربانی کا طرز یہ ہوتا تھا کہ جو وقت کا نبی ہے اس کو ایک جگہ بتائی جاتی تھی کہ جس نے جو چیز قربانی کے لیے پیش کرنی ہے، ضروری نہیں کہ وہ جاندار جانور ہی ہو، کوئی بھی چیز پیش کر سکتا ہے، خواہ وہ جانور ہو یا کوئی اناج ہو یا ویسے کوئی مال دولت ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز جس کو اس نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو وقت کے نبی کو ایک جگہ بتائی جاتی تھی کہ اس جگہ پر وہ پہنچا دے۔ کسی نے بھی کوئی چیز قربان کرنی ہے تو وہ اس جگہ پر پہنچا دے جو وقت کے نبی کو بتائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز وقت کے نبی کو یہ بتائی جاتی تھی کہ ایک مخصوص ٹائم دیا جاتا تھا، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، وہ بھی بتا دیا جاتا تھا کہ وہ چیز پہنچائے جانے کے اتنے عرصے بعد تک، اتنے وقت کے اندر اندر آسمانی بجلی آئے گی اور اس کو جلا دے گی۔ اگر وہ اتنے وقت کے اندر آسمانی بجلی نے آ کے اس چیز کو جلا دیا ہے تو سمجھو کہ قربانی قبول ہے، لیکن اگر وہ وقت گزر گیا ہے اور آسمانی بجلی نہیں آئی ہے، وہ چیز پڑی کی پڑی رہ گئی ہے، پھر بس اس کو وہاں سے ہٹا دو، وہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ سوختنی قربانی کا طرز کئی انبیاء کو دیا گیا۔ تو یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کے لیے یہ بہانہ بھی تراشا کہ جی آپ کو تو یہ طرز نہیں دیا گیا اور ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ طرز ہوگا تو تب ایمان لانا ہے، حالانکہ ایسا ان سے کوئی وعدہ نہیں لیا گیا تھا۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل، اے نبی آپ ان سے کہیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تمہارے پاس رسول آئے مجھ سے پہلے دلائل لے کر، واضح دلائل لے کے آئے، وبالذی قلتم، اور یہ چیز بھی لے کے آئے جو تم کہہ رہے ہو، سوختنی قربانی والی چیز بھی لے کے آئے، ان کو یہ چیز دی گئی۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو تم نے کیوں قتل کر دیا تھا اگر تم سچے ہو؟ آج تم بہانے بنا رہے ہو کہ ہم نے اس لیے نہیں مانا
لیکن جو یہ چیز لے کے آئے تھے مانا تو تم نے ان کو بھی نہیں تھا، تمہارے آبا نے ان کا بھی انکار کیا تھا، ان کو بلکہ شہید تک بھی کیا کئیوں کو، تو ان کو کیوں شہید کر دیا؟ تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز نہیں لے کے آئے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ رب العزت کس نبی کو کیا چیز دینا چاہتا ہے، کیا حکم دینا چاہتا ہے، یہ تو اللہ کی حکمتوں پر مشتمل ہے معاملہ. تو یہ اس میں تمہارا تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تمہاری مرضی کے احکام آئیں. تو اگر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی قربانی نہیں دی ہے تو اس پر بہانے بنانے لگ گئے ہو اور یہ کہنے لگ گئے ہو کہ ہم نے صرف ان نبیوں پر ایمان لانا تھا کہ جو سوختنی قربانی لے کے آئیں. تو جو لے کے آئے تھے ان کو بھی تو تم نے مانا کوئی نہیں، ان کو شہید کر دیا تھا. تو پتہ چلا کہ اس وقت بھی تم نے غلط کیا اور آج بھی غلط ہی کر رہے ہو. یہ جو بہانے بازیاں کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہیں، یہ جھوٹی ہیں. اللہ اللہ. یہاں پر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ قربانی دے دی جاتی، سوختنی قربانی، تو کیا اچھا ہوتا، پتہ تو چل جاتا نا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز نہیں دی گئی، جانور کو ذبح کرنے والا طرز دیا گیا ہے. تو یہ ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طرز ہو جاتا تو اچھا ہوتا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، یہ طرز دے دیا جاتا تو یہ اچھا نہ ہوتا. یہ بظاہر ضرور اچھا لگتا ہے لیکن یہ اچھا نہ ہوتا، کیونکہ کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، دیندار ہے، لیکن وقتی طور پر اس سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس سے اللہ اس سے ناراض ہیں اور اس نے قربانی پیش کی، وہ قبول کوئی نہیں ہوئی. اب وہ وقتی ناراضگی کی وجہ سے اللہ بے نیاز ہیں، اللہ الصمد، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کا مقام انتہائی گر جائے گا. لوگ کہیں گے تو بڑا وڈا متقی پرہیزگار بندہ پہ، بڑا نمازی شرمازی بندہ پہ، وچوں پتہ نہیں کڈا کو گندا ہے، اندروں پتہ نہیں کڈا کو گندا ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی تک بھی قبول نہیں کی تھی. حالانکہ ہے وہ بیچارہ نیک ہی ہے، کوئی وقتی طور پر اس سے کوئی کوتاہی ایسی ہو چکی ہوئی ہے جس سے اللہ کی ناراضگی کا اس کو سامنا ہے، لیکن اس وقتی کوتاہی کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں اس کا مقام ہمیشہ کے لیے گر جاتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ان رسوائیوں سے بچایا ہے. اللہ اللہ. تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ ہمیں وہ طرز نہیں دیا گیا، ہم رسوائیوں سے بچ گئے ہیں، اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں. اللہ اللہ. باقی رہی یہ بات کہ جی پتہ تو چل جاتا تھا نا کہ قبول ہوئی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پتہ اب بھی چل جاتا ہے، کیونکہ ہر بندے کو اپنے دل کے خلوص کا پتہ ہوتا ہے. اس کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دکھلاوے کے لیے لیا ہے جانور یا خلوص دل سے لیا ہے. اللہ اللہ. اگر خلوص دل سے لیا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے اور اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہے تو وہ یقیناً قبول ہوگا ہی ہوگا. تو یہ انسان کو خود اپنی نیت کا پتہ ہوتا ہے کہ میری نیت کیا ہے. اللہ اللہ. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے نبی یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، الٹے سیدھے بہانے بنا کے کہ جی ان کو سوختنی قربانی نہیں دی گئی. تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، نبیوں کی پہلے بھی تکذیب کی جاتی رہی ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی تکذیب ہو رہی ہے، پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہوتی رہی ہے، تو آپ کی بھی ہو گئی، تو آپ پریشان نہ ہوں. اللہ اللہ. اگر ایک بندہ ایک پریشانی میں مبتلا ہو نا اور اس کو یہ خیال ہو نا کہ اکیلا میں ہی اس پریشانی میں مبتلا ہوں، تو وہ دل میں زیادہ کڑ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو پتا چلے نا کہ نہیں یہ تو سارے لوگ ہی آج کل اس پریشانی میں مبتلا ہیں، تو پھر تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چلو میں کہڑا کلہ پریشان ہوں، باقیوں میں بھی تو یہی گزر رہی ہے، تو اس سے پریشانی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے تسلی دی، اے نبی آپ سے پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا جاتا رہا ہے، یہ تکذیب والا معاملہ کوئی صرف آپ سے نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جاءوا بالبینات
وہ نبی بھی واضح دلائل لے کے آئے تھے جس طرح آپ واضح دلائل لے کے آئے ہیں۔ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور وہ صحیفے اور روشن کتاب لے کے آئے تھے۔ کوئی نبی صحیفے لے کے آئے تھے، کوئی روشن کتاب لے کے آئے تھے، اور کوئی صرف بینات لے کے آئے تھے۔ تو آپ بھی کتاب، روشن کتاب قرآن حکیم لے کے آئے ہیں اور واضح دلائل لے کے آئے ہیں، لیکن اے نبی آپ کی تکذیب کی وجہ سے آپ یہ نہ خیال کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ کے دلائل میں کوئی کمی ہے، آپ کی کتاب کے اندر کوئی کمی ہے۔ سابقہ نبیوں کے اوپر بھی روشن کتابیں بھی آئیں اور صحیفے بھی آئے، واضح دلائل بھی آئے، لیکن لوگوں کی جو ہے وہ ان کا اندھا پن تھا کہ انہوں نے نہیں سمجھا۔ اس میں ان دلائل کا قصور نہیں تھا، ان کتابوں کے اندر معاذ اللہ کوئی کوتاہی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی، یہ تو ان کا اپنا لوگوں کا اندھا پن تھا۔ تو آج بھی یہ لوگوں کا اندھا پن ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، آپ کی کتاب کو نہیں دیکھ رہے، اس کی حقانیت کو نہیں سمجھ رہے، آپ کے واضح دلائل کے اوپر کان نہیں دھر رہے۔ یہ ان کی اپنی نادانی اور اپنی بیوقوفی ہے، آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب